کتابیں بھی عطا فرمائیں، اور اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ یہ صحیفے، یہ کتابیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان کتابوں اور صحیفوں کی روشنی میں ہمارے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ اور انہیں سیدھی راہ بتلاؤ۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم عطا فرمایا جو آخری کتاب ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر 13 برس تک توحید کی دعوت دی، صرف اور صرف توحید کی دعوت۔ اس میں نہ نماز کی دعوت تھی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کسی اور قسم کی دعوت تھی۔ دعوت تھی تو صرف یہ دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، اپنے ایمان کو، اپنے سینوں کو شرک اور خرافات کی گندگیوں سے پاک و صاف کر لو، اپنے سینوں کو، اپنے ذہن و دماغ کو رب کی توحید سے آشنا کر لو، اور رب کی روشنی سے، رب کی تعلیمات کے نور سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کر لو، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔ 13 برس تک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر دعوت دیتے رہے اور رب کا فرمان آواز دیتا رہا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے سب کو یہی بات بتلائی ہے کہ جاؤ اور لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون۔ تو اے لوگوں، صرف میری عبادت اور بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، میرے سوا کسی کو شریک، میرے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، میرے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، میرے سوا کسی کے سامنے اپنی گردنوں کو نہ جھکاؤ، میرے نبی کے سوا کسی کو اپنا رہبر اور کسی کو اپنا امام نہ تصور کرو، میرے نبی کے سوا میرا نبی جو جا رہا ہے صرف اسی کے پیچھے چلو۔ رب نے ہمیں یہ دستور دیا ہے، رب نے ہمیں یہ نظام دیا ہے، اور رب نے ہمیں یہ قاعدہ اور قانون بتلایا ہے کہ دین مکمل ہے، اور وہ دین قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس دین میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیشی ہو سکتی ہے۔ عقیدے سے لے کر جو جڑ ہے اور بنیاد ہے اور شاخیں اور پتیوں تک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، اور فرما دیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چنانچہ اسی عقیدے کو لے کر ہمارے سلف کی ایک عظیم جماعت تیار ہوئی، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جنہیں پروردگار عالم نے عرش اعظم پہ بیٹھ کر کے انہیں رضی اللہ عنہ رضو عنہ کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، اپنی رضا اور خوشنودی کا کارڈ انہیں بخشا، اور آسمان سے آواز دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ مقدس جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، نبی کے درسوں میں بیٹھنے والی، اپنے دل و دماغ کو کتاب و سنت کے نور سے انہوں نے اپنے سینوں کو منور و مجلہ کیا، اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہمارے اسلاف کی یہ جماعت پھیل گئی، تاریکیاں مٹنے لگیں، ظلمتیں چھٹنے لگیں، کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، اور غلامیوں کی بیڑیاں کٹنے لگیں۔ بندے جو بندوں کے غلام بنے ہوئے تھے جوگ در جوگ رب کے غلام بننے لگے، بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے لگے۔ لٹیرے، ڈاکو، زانی، بدکار، شراب خور، گنوار، اکھڑ، بے تہذیب، غریب، اور دنیا میں سب سے زیادہ جاہل اور لڑاکو جو قومیں تھیں، وہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دنیا کے رہبر اور دنیا کے رہنما بن گئے، تقوی و پرہیزگاری کے سراپا اور مجسم تصویر بن گئے۔ لیکن یہی بات شیطان کو نہ بھائی، شیطان کی نیندیں حرام ہو گئیں، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ بے چین و بے قرار ہونے لگا، اور وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، ہفتے، سال میں بدلنے لگے، اور اسلام حجاز مقدس سے نکل کر ہند و
پاک اور افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں اور میدانوں میں آیا، ایران و توران اسلام کی کرنوں سے فیضیاب ہونے لگے۔ ادھر دھیرے دھیرے جو زمانے نبوی دور ہوتا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں کی گرفت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھیلی پڑنے لگی، قرآن اور سنت کے اوپر ڈھیلی پڑنے لگی، اور شیطان کو موقع ملا اور امت میں نئے نئے شوشے اور نئے نئے فرقے پیدا شیطان نے شروع کر دیا۔ چنانچہ تقو تقدس کی آڑ لے کر یہودیت اور نصرانیت کے جراثیم اس امت میں پھیلائے جانے لگے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ثابت ہونے لگی کہ نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اے لوگوں کہ تم اپنے پہلے کے لوگوں کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو گے، اگر وہ کسی زب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون ہے؟ چنانچہ دھیرے دھیرے شیطانی جراثیم یہودیت اور نصرانیت کھلے طور پر تو اس امت کے اندر داخل نہ ہو سکی، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس امت کے اندر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی، اور شیطان کا کچھ زیادہ ہی کرم ہمارے متحدہ ہندوستان پر ہوا، بر صغیر ہندوستان پر ہوا، وہ ہندوستان جو پہلے تقسیم نہیں ہوا تھا۔ میں اس ہندوستان جس کے اندر پاکستان بھی تھا، سکم بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، جس کے اندر نیپال بھی تھا، سب تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر شیطان کا کچھ زیادہ ہی کرم ہوا، اور وہاں پر کچھ زیادہ ہی وہ مہربان ہوا، اس کے لیے کچھ زیادہ ہی اسی وجہ سے ہمارے ملکوں کے لوگ شیطان کے ان چالوں سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئے۔ صوفیوں کے عقیدے یوں تو دوسرے ممالک اور دنیا کے دوسرے کونوں میں پل رہے تھے، صوفیوں کے عقیدے پنپ رہے تھے دھیرے دھیرے، اس کی کچھ جڑیں ہندوستان میں بھی آئیں، اور صوفیوں کے عقیدے ہندوستان کے اندر بھی پھیلنا شروع ہوئے، مگر ان کا کوئی نام نہیں تھا۔ صوفیوں کے یہ افکار، صوفیوں کے یہ خیالات ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس وقت کا ہندوستان نہیں، بلکہ بہت پرانے زمانے کا ہندوستان اپنے تصور میں لو، اس کو سوچو جب نہ کوئی پاکستان تھا، نہ کوئی نیپال تھا، نہ کوئی بنگلہ دیش تھا، نہ کوئی ہندوستان الگ تھا، سب ایک تھے۔ اس وقت صوفیت ہندوستان کے اندر پہنچی اور وہاں دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگی۔ ہمارے ملک میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، ہمارے ملک میں اس کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ پہلے چوتھی صدی ہجری کے اندر، تقریباً چوتھی صدی ہجری کے اندر جب فقہی مذاہب دنیا کے اندر قائم ہوئے، میں ایک تاریخ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اور اس وقت تک کی میں ایک مختصر سی جھلکیاں آپ کے ذہنوں میں بٹانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ چوتھی صدی ہجری کے اندر جب دنیا کے اندر فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی گئی، یعنی مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی، مذہب حنفی، یہ تمام سب مذاہب کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 400 برس کے بعد۔ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، 400 ایک مولوی نے کتاب لکھی، میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا سن 90 ہی سے مذہب حنفی کی بنیاد رکھی گئی۔ میں نے کہا سن 80 میں تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو سن 90 میں کیسے اس کی بنیاد رکھ دی جائے گی؟ 10 برس میں امام صاحب نے یہ موٹی موٹی لال کتابیں لکھ ڈالی تھی، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے ہمارے ملکوں میں دھوکے دیتے ہیں لوگ، ایسے دھوکے۔ ایک مولوی تقریر کرنے لگا، کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور دعا کروائی، اور حضرت علی نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا اور برکت کی دعا کی۔ کسی بیچارے مولوی جو کوئی آدمی بیٹھا تھا کسی درس میں، کسی وہابی کے درس میں مستفید رہا ہوگا، اس نے کہا مولانا حضرت علی کی وفات کب ہوتی ہے؟ تقریباً سن 35 یا 36 ہجری کے اندر حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 یا سن 90 میں پیدا ہو رہے ہیں۔ 50 برس بعد پیدا ہونے والا آدمی حضرت علی کے دربار میں کیسے پہنچے گا؟
اور حضرت علی اس کے سر کے اوپر کیسے ہاتھ پھیریں گے؟ ہمارے ہاں گپیں لوگ چھوڑتے ہیں، ایسی ہی گپ ہوتی، اب لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ مولانا صاحب تو بڑی اچھی تاریخ بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو تو پھر یہ کہنے گے تمہیں کیا معلوم تاریخ، ہم نے کیا رائی بیچ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، تم کو کچھ نہ معلوم، چلو بیٹھو. کہا مولانا عقل کی بات کریں کچھ. سن 35 کے اندر یا 30-32 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سنت. بہرحال اس طرح کا جواب پھر نہیں بولتے، وہ خاموش ہو، بولے تم کو نہیں معلوم، چلو جھاڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں کے لوگوں کو. ان سے گفتگو بھی کرو تو ان کو پھٹکار دیا جاتا ہے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہی مذاہب قائم ہوئے اور امت کے اوپر قانون لاگو کیا گیا، وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں بلکہ قانون یہ لاگو کیا گیا اور یہ نظام بنایا گیا کہ اے لوگوں، اے نبی کی امت کے لوگوں، اجتہاد کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے اور اب تمہارے اوپر یہ واجب ہو گیا ہے اور تمہارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تم کسی نہ کسی ایک فقہی مذہب کے غلام بن جاؤ، کسی نہ کسی ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایک مذہب کے پیروکار ہو جاؤ، یہ تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے. چنانچہ افریقہ کے اندر مالکی مذہب پھیلا، حجاز کے اندر حنبلی مذہب پھیلا، اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا جو تھے افغانی تھے، معذرت کے ساتھ یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، افغانی تھے، یہ لوگ افغانی تھے. اب چونکہ وہاں کے لوگ تھے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا کی مناسبت سے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا علاقہ ظاہر ہے وہی سب تھا. اس لیے جناب علی اب گھر کا دین ہے تو گھر ہی میں پھیلے زیادہ تر، چنانچہ ادھر کے لوگ اس دین سے وابستہ ہو گئے. اور اس طرح سے اور پھر بادشاہوں کا دور آیا تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ڈنڈے کے زور پر اپنے اپنے مذہب کو پھیلایا گیا. بغداد اور کوفہ کی گلیوں میں جوتیوں میں دال بٹتی تھی، پتہ ہے آپ کو، مناظرے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے فتوے صادر کرتے تھے. اللہ کی قسم، یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور ہم سب کو حق سمجھتے ہیں، میرے عزیز، میرے بھائی، ہم عام آدمیوں کی بات نہیں کرتے جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں علم نہیں. صحیح ہے یہ بات، یہاں تک تو صحیح ہے کہ سب صحیح ہیں اور سب کیا ہے احترام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ذرا ان مولویوں سے کبھی پوچھو کہ مولانا صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہو یہ کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر جو مخصوص طریقے پر فقہ پڑھائی جاتی ہے، کیا وہاں بھی یہی سکھایا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مدرسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے مذہب کے خلاف غیبتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے امام کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے. اور اٹھاؤ نور الانوار، اس کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو، جن کا نام محمد بن ادریس تھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بلید تک کہا گیا ہے، جاہل تک کہا گیا ہے کہ وہ احمق اور جاہل. اس طرح سے فقہ کی کتابوں کے اندر اور امام شارانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح سے لوگوں نے گند پہنچائی کہ حنفی فقہ کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ صادر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص شافعی ہے اور وہ اگر ایک حنفی ہے اور شافعی ہے تو حنفی اپنی لڑکی شافعی کو نہیں دے سکتا ہے. حنفی لڑکی کی شادی شافعی کے ہاں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی شافعی لڑکا ہے، اگر کوئی حنفی لڑکا ہے تو وہ شافعی کی لڑکی سے بیاہ کر سکتا ہے، جیسے کہ اہل کتاب سے بیاہ جائز ہے. استغفر اللہ، گویا وہ اہل کتاب کے درجے میں ہو گئے بیچارے، یہودیوں نصرانیوں کے درجے میں ہو گئے. اور اماموں کے اوپر اس طرح افتراءات، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ہم جب آواز دیتے ہیں اور ہم جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارے یہاں کے ملانے، ہمارے یہاں کے یہ مسندیں توڑنے والے، پان چبانے والے اور امت کے اندر تفرقے اور فرقہ واریت کی بیج بونے والے مولوی، شیخ الحدیث، مفتی اپنے اپنے دارالعلوموں سے یہ فتوے صادر کرتے ہیں. یہ غیر مقلد ہے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ ائمہ کی توہین کرتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ائمہ کی توہین کون کرتا ہے اور ائمہ کی عزت کون کرتا ہے. ہم تم سے یہ کہیں کہ لوگوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات بھی سراغوں پر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی سراغوں پر، امام مالک دار الہجرہ کی بھی بات
امام دارالہجرہ کی بات سراخوں پر، امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ کی بات بھی سراخوں پر، ان سب کی بات سراخوں پر، مگر مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان سب سے بھی بلند ہوگی۔ تو ہم گستاخ، ہم بے ادب، ہم بد زبان، ہم ان ائمہ کو گالیاں دینے والے، اور تم اپنی کتابوں کے اندر لکھو کہ سیاتی علیکم زمان یخرج من امتی